بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کے معلمہ حنا رشید۔ سبق جو ہم کر رہے تھے اس کا نام ہے قرآن مجید تعارف، حفاظت و فضائل، اور آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی تدریس کا مقصد ہے طلباء قرآن مجید کے حفاظت الہی میں ہونے کے بارے میں آگاہ ہوں گے کہ مخلوق کوشش کے باوجود بھی کلام الہی کو بدل نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی حفاظت۔ آج کے لیکچر میں جو اہم نکات آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ حفاظت قرآن، حفاظت قرآن کا وعدہ الہی، حفاظت و تدوین قرآن کے ادوار، عہد رسالت، عہد صدیقی، عہد عثمانی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے دور حاضر میں حفاظت قرآن اور مسلمانوں کا کردار۔ حفاظت قرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی نظر میں، اس پہ ہم ایک ویڈیو کلپ بھی آج دیکھیں گے، درسی کتاب کے مواد کا تجزیہ کریں گے، اور آخر میں اختتامی دعائیہ کلمات۔ حفاظت قرآن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے اور تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ تیسری اہم بات اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ الہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ کتاب تبدیلی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ حفاظت قرآن کا وعدہ اس صفائی اور حیرت انگیز طریقے سے پورا ہوا کہ اس کے مقابل بڑے بڑے مخالفوں کے سر جھک گئے، اور آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن کی حفاظت کا انتظام وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہا ہے۔ حفاظت و تدوین قرآن کے ادوار، کہ کس طرح سے قرآن کی حفاظت کی گئی اور کس طرح سے اسے مدون کیا گیا، اسے کتابی صورت میں مرتب کیا گیا۔ تو تدوین قرآن کے دراصل 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے عہد رسالت، دوسرا عہد صدیقی اور تیسرا عہد عثمانی۔ ہم ان تمام ادوار کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح ان ادوار میں قرآن کی حفاظت و تدوین کا اہتمام کیا گیا۔
عہد رسالت. عہد رسالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا، جو کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دوران کا 23 سال کا عرصہ ہم عہد رسالت میں لیتے ہیں. یعنی یکم نبوی سے 10 ہجری تک کا دور ہمارے پاس عہد رسالت کہلاتا ہے. عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 اہم باتیں سمجھنی پڑیں گی کہ ہمیں نزول وحی اور نبی کا طرز عمل دیکھنا ہے، اس کے بعد نزول وحی اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، اور نبی پاک کے دور کے حافظ قرآن کون کون تھے. نزول وحی اور نبی کا طرز عمل. جب بھی آیات نازل ہوتی تو نبی کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کے لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی. تو عزیز طلبہ، نبی کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ جیسے ہی آیات نازل ہوتی آپ کاتب وحی کو بلوا کے لکھوا لیتے. سیکنڈ، یہ رہنمائی بھی فرماتے انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. اینڈ تھرڈ، مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی. نزول وحی اور صحابہ کرام کا طرز عمل. قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے متعین مقام پر رکھوا دیتے تھے تو صحابہ اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے، اپنے پاس لکھ کے لے جاتے تھے، اور پھر اس کو یاد کر لیتے تھے. پھر مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا وہ لکھا بھی جاتا رہا اور اس کو حفظ بھی کیا جاتا رہا. اس عمل میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی شامل رہی ہیں. اب ہم دیکھیں گے نبی پاک کے دور کے حافظ قرآن کون کون تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید جن حضرات و خواتین کو یاد ہو چکا تھا وہ یہ ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر امہات المومنین کو بھی قرآن یاد تھا، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو قرآن حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں. عہد صدیقی. عہد صدیقی دراصل حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، جو کہ رحلت نبوی سے شروع ہو کر 13 ہجری پر محیط ہے، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 632 تا 634 کے درمیان کا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت کا عرصہ ہے. عہد صدیقی. قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا، مگر کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا عہد شروع ہوا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کافی لوگ مرتد ہو گئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا.
اور ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں، اور مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو 11 ہجری میں اس کے خلاف بھی جنگ یمامہ لڑی گئی کہ جس میں 70 قاری اور 700 حفاظ شہید ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید تشویش ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات پر راضی کر لیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں اکٹھا کر لیا جائے۔ دراصل حضرت عمر کو تشویش اس بات کی ہوئی کہ اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ زمین سے اٹھ نہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو راضی کر لیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں لایا جائے، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی بھلائی کا کام ہے۔ عہد صدیقی میں یہ کام حضرت زید کے سپرد کیا گیا تھا کہ قرآن کو باقاعدہ طور پر قرآنی شکل میں لایا جائے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کاتب وحی بھی تھے۔ انہوں نے قرآن کو کاغذ پر منتقل کیا اور اسے ہر درجہ احتیاط اور شرائط سے کام لیا گیا، اور اس طرح قرآن پہلی بار کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔ عہد صدیقی میں قرآن کی ترتیب کس طرح سے رکھی گئی تھی، اب ہم اس بات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا تھا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ عہد صدیقی میں قرآن کا جو کتابی نسخہ مرتب کیا گیا تھا وہ سب سے پہلے حضرت بکر صدیق کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس منتقل ہوا، اور حضرت عمر کے بعد آپ کی بیٹی جو کہ ام المومنین بھی تھی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ اب ہم حفاظت قرآن کے تیسرے دور کا جائزہ لیں گے جو کہ ہے عہد عثمانی۔ یہ حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، اور جو کہ 13 سالہ دور خلافت ہے، 644 سے لے کر 656 عیسوی تک کا دور جو ہے وہ عہد عثمانی کا دور ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلامی حکومت کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھیں۔ ایسے علاقے بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے تھے جہاں عربی بولی اور سمجھی نہیں جاتی تھی، لہٰذا اکثر لوگوں نے حضرت عثمان سے شکایت کی کہ ان علاقوں میں قرآن سے ہی نہیں پڑھا جاتا۔ تو قرآن کے حوالے سے حضرت عثمان نے درج ذیل خدمات انجام دیں۔ حضرت عثمان نے امت مسلمہ کو قرآن کی ایک قرأت پر اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے حضرت زید کو حکم دے کر قرآن کو دوبارہ قریشی رسم الخط اور قریشی طریقہ قرأت کے مطابق تحریر کروایا۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیں۔ آپ کو ان خدمات کی بنا پر جامع القرآن کا لقب دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ پورا کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج بھی یہ قرآن منوعاً ویسا ہی دنیا میں موجود ہے جس طرح یہ قلب نبی پر نازل ہوا تھا۔ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق موجود نہیں ہے۔ دور حاضر میں حفاظت قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کا کردار کچھ یوں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے، اس کی عزت و حرمت کے لیے اگر ہمیں اپنا تن من دھن بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
اب ہم حفاظت قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک چھوٹا سا لیکچر سنیں گے۔ دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے، یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزروڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، آتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی قرأت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ 7 قرأت اور 10 قرأت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں، یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر، کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ، اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا۔ تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن۔ اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے، کتابت شدہ، کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں، ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا، یہ خود حضور کے ذمے نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کے ذمے چھوڑا، بلکہ یہ کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا۔ پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں، اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا، مرتب ہو چکا تھا۔ البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے۔ وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں، اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے، کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی، کاغذ بہت نایاب تھا، لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی
چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں، کولوکیل. وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے. اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا، اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو تلف کر دیا گیا، تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے. اور اس کے 4 نسخے تیار کیے گئے، اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں، کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں. تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے. بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کا متن محفوظ ہے. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں. لکھوکھا حفاظ موجود ہیں. بعض ممالک میں آپ کو 8-8 10-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے. کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہیں. بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا، خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. اب ہم آپ کی درسی کتاب کا مواد دیکھیں گے، جو کہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پر موجود ہے. حفاظت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ حجر آیت 9. بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں. قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی. صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے، اسے یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. اس طرح جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا. اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں. رسول پاک کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا. آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی تھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن بننے کی بھی
توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔